السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے بھی جو انفارمیٹو ویڈیوز ہوتی ہیں PPSC کے بارے میں، اس کی تیاری کے بارے میں جو بھی اچھی ویڈیو ہوتی ہیں وہ اس چینل پہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو آج سے ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ تو یہ اس طرح ہوا کہ جو بھی پاسٹ پیپر میں MCQs آ چکے ہیں تو اس MCQs سے جتنے بھی اور MCQs بن سکتے ہیں اسی چیز سے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ روزانہ کے 5 سے 10 MCQs ہوں گے، لیکن آپ کے ان 5 سے 10 MCQs سے تقریباً 50-60 MCQs روزانہ کے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا کوسچن تھا، پاسٹ پیپر میں کوسچن آیا ہوا تھا، Amazon was founded in which year؟ تو اس کا جو آنسر تھا وہ 1994 تھا۔ تو اس کا بعد ہے کہ امیزون کو جو فاؤنڈر کیا تھا وہ جیف بوس نے کیا تھا 5 جولائی 1994 میں، اور اس کے بعد پہلے جو اس کا استعمال آیا تھا وہ 1995 میں کیا گیا تھا، اور اس کا جو سب سے پہلا جو ہوم پیج اپیئرڈ ہوا تھا اس کا نام تھا کیٹبارا یا کیٹبارا، اور اس نے اپنی جو امیزون نے اپنا جو سیل ہے وہ 1998 میں شروع کی تھی۔ تو آپ نے اس کے بارے میں یہ 5 MCQs بنتے ہیں۔ ایک تو یہ بنتا ہے کہ امیزون کس نے فاؤنڈڈ کیا تھا، جیف بوز نے کب فاؤنڈڈ کیا تھا 1994 5 جولائی کو، اور جو امیزون ہے یہ کب شروع ہوا تھا، فرسٹ آؤٹ جب یہ اس نے اپنا کام شروع کیا تھا تو 1995، اور اس نے سیل جو ہے وہ کب شروع کی تو 1998 میں، اور اس کا جو پہلا فرسٹ نیم تھا وہ کیٹبارا تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے کہ فرسٹ ایشین سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کا کون تھا؟ تو یونائٹڈ نیشن کا جو فرسٹ ایشین سیکرٹری جنرل تھا وہ یوتھانٹ تھا، اور اس کے بعد جو رومولو جو ہے وہ فرسٹ ایشین پریزیڈنٹ تھا۔ دونوں یاد رکھیں، رومولو جو تھا وہ فرسٹ ایشین پریزیڈنٹ تھا UN کا، اور جو یوتھانٹ ہے وہ اس کا سیکرٹری تھا ایشین۔ اس کے بعد جو اس کا ویسے جو اوورآل سیکرٹری تھا، فرسٹ سیکرٹری تھا وہ ٹریگیو لیو تھا، اور اس کے بعد جو آج کا جو اس کا ہے سیکرٹری ہے وہ اٹینیو گیٹرس ہے، جو کہ ناروے سے بلانگ کرتا ہے، بلکہ جو فرسٹ سیکرٹری تھا UN کا وہ ناروے سے بلانگ کرتا تھا، اور جو آج کل جو ہے اٹینیو گیٹرز ہے جو 2016 29 فیب سے ہے وہ جو ہے وہ پرتگال سے بلانگ کرتا ہے۔ تو یہ ایشین جو UN ہے اس کے سیکرٹری کے بارے میں یہ کویسچن بن سکتے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو تیسرا کویسچن ہے کہ وچ سورہ اسٹارٹ وداؤٹ بسم اللہ؟ تو یہ سورۃ التوبہ ہے، اور قرآن کی ایسی سورہ جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ ہے تو وہ سورۃ النمل ہے، اور اس کے بعد جو التوبہ ہے اس کو آخری مدنی صورت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو البرات بھی کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کے معنی ہے ریپیٹنس یعنی معافی۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ واٹ از فرسٹ ایلیمنٹ ان پیریوڈک ٹیبل؟ تو پیریوڈک ٹیبل میں فرسٹ ایلیمنٹ کون سا ہے؟ تو ہائیڈروجن ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ جو ہے ہیلیم ہے، اور ٹوٹل جو ایلیمنٹس ہیں وہ 118 ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ڈسکور کیا گیا تھا وہ فاسفورس تھا، اور اس کو ڈسکور تھا ہینگن برنارڈ نے، اور جو ٹرم ایلیمنٹ ہے جو سب سے پہلے یوز کی تھی وہ رابرٹ بوائل نے 1661 میں استعمال کی تھی۔ تو اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو پہلا ایلیمنٹ ہے جو ہائیڈروجن ہے، تو جو دوسرا ہے وہ ہیلیم ہے۔ پیریوڈک ٹیبل میں 118 ایلیمنٹس ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ڈسکور ہوا تھا وہ فاسفورس تھا، اور اس کو ہینگن برنارڈ نے ڈسکور کیا تھا، اور اس کے بعد جو ایلیمنٹ کی ٹرم ہے سب سے پہلے جو کیمسٹری میں استعمال کیے وہ رابرٹ بوائل نے 1661 میں استعمال کیے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے کہ which article of the constitution gave supreme court سموٹو پاور؟ سپریم کورٹ کو سموٹو پاور کون سا آرٹیکل دیتا ہے؟ تو یہ 184(3) جو ہے یہ سموٹو پاور دیتا ہے سپریم کورٹ کو۔ تو یہ آرٹیکل جو ہے اسٹارٹ کیا تھا افتخار احمد نے۔
جو کہ چیف جسٹس رہے ہیں. اس کے بعد ہو روٹ ناول پرائڈ اینڈ پریجوڈیس، تو یہ جین ایسٹن نے لکھا تھا 1803 میں. اوریجن آف ٹائٹل آف ہز فرسٹ امپریشن اینڈ ریپرزینٹیڈ بائی ایمارڈیسی اینڈ اپیل ٹو پریجوڈیس آف دی میزز مین لائی اینڈ ہاف ٹروتھ ان ٹرم ایز اے پروپوگنڈا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے پروپوگنڈا. اس کے بارے میں یہ دو MCQs بن سکتے ہیں کہ یہ کس نے لکھا تھا. تو یہ جیمز ایسٹن نے لکھا تھا اور 1803 میں لکھا تھا. اس کے بعد 1 گیگا بائٹ جو ہے وہ GB جو ایکول ہوتا ہے 1024 MB کے، اور اس کا پریفکس ہوتا ہے. یہ کویسچن پہلے آ چکا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ گیگا بائٹس کا جو ہمارے پاس پریفکس ہے وہ کیا ہے. تو یہ ہے 10 کی پاور 9، اور 1 گیگا بائٹ جو ہوتا ہے وہ 1 بلین بائٹس کے ایکول ہوتا ہے. تو یہ دو کویسچن آپ نے کبھی نہیں پڑھے ہوں گے کہ 1 گیگا بائٹس کتنے بائٹس کی ایکول ہوتا ہے اور اس کی پریفکس کیا ہوتی ہے. تو یہ نیو چیز ہے. اس کے بعد ہے میننگ آف ایڈیم لاف ان ون سلیپ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ایسے ہنسے کہ دوسرے کو معلوم بھی ہونا، مثلا دل میں ہنسنا، خوشی ہونا. مثلا اس کا مطلب ہے کہ بندہ اپنی خوشی کو دل میں ریپرزینٹ کرتا ہے، چہرے پہ اس کو نہیں لاتا. اس کے بعد ہے آن 14 دسمبر 2022 وچ کنٹری لانچ اسپیس فورس ان یونٹ ان ساؤتھ کوریا. تو ساؤتھ کوریا میں اسپیس فورس یونٹ USA نے لانچ کیا تھا، USA کی ملٹری نے، کیونکہ ساؤتھ کوریا کے جو بیلسٹک میزائل تھے اس وقت انہوں نے لانچ کیے تھے. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ اسپیس فورس بنائی تھی USA نے. اس کے بعد آل پارٹی کانفرنس ریگارڈنگ فریڈم آف انڈیا اگینسٹ برٹش رول واز میڈ بائی. تو آل پارٹی کی کانفرنس ہوئی گئی تھی جس میں یہ رول دیا گیا تھا کہ فریڈم انڈیا کی آزادی کے لیے بنائی گئی تھی. تو اس کو یہ کب بنائی گئی تھی؟ تو یہ تھے اس وقت 1928 میں موٹی لال نہرو رپورٹ جو ہے دی گئی تھی 1928 میں. تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انڈیا کو جو اس سے آزاد کرانا ہے. اس کے بعد ٹوٹل جو ہیں آل پارٹی کانفرنس میں 16 پارٹیز تھی. سب جو ہیں کانفرنس جو حریت کانفرنس کی پارٹیز تھی اس میں 16 پارٹیز تھیں جو کانفرنس ہوئی تھی. اس میں باقی سب جو ہیں وہ سیمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا تھا، لیکن اس میں آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی اس نے سیمن کمیشن کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا. تو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ سیمن کمیشن کا بائیکاٹ کس نے نہیں کیا تھا؟ تو آل مسلم لیگ نے. اس کے بعد فاسٹ موومنٹ اگینسٹ برٹش انڈیا، سب سے پہلی جو انگریزوں کے خلاف انڈیا میں موومنٹ ہوئی تھی، تحریک چلی تھی، تو وہ تھی سوادیشی موومنٹ. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے ویئر سین ٹاور از لوکیٹڈ. تو سین ٹاور جو ٹورنٹو ان کینیڈا میں ہے، اس کی ہائٹ جو ہے وہ 553 میٹر ہے. اس کے بعد اکارڈنگ ٹو 1998 سینسس دی شیئر آف دی اربن سیٹلمنٹ ان پاکستان واز. 1998 کی آبادی کے مطابق جو اربن لوگ مثلا جو دیہاتی لوگ ہیں تو ان کی کیا تعداد تھی کن شہر کے لحاظ سے؟ تو وہ 32.52% لوگ تھے. اس کے بعد اس 1998 کی آبادی کے بارے میں جو سوال مردم شمار کے بارے میں جو سوال بن سکتے ہیں وہ کہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ جو دیہاتی لوگ تھے وہ سندھ میں سے تھے. اور اس کے بعد اس آبادی کے مطابق جو پاکستان کی اس سے پہلے آبادی ہوئی تھی، مردم شماری ہوئی تھی، اس مردم شماری کے مطابق جو پاکستان کی پہلے مردم شماری ہوئی تھی اس میں جو ہے وہ انکریز ہوئی تھی 1981 سے 54.58، اور اس کے بعد اس کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ 2.61 تھا. اس کے بعد اس کے مطابق جو باقی سب پاپولیشن ریٹ جو تھے وہ ڈکلائن ہوا تھا، لیکن بلوچستان کا جو پاپولیشن ریٹ ہے وہ ڈکلائن نہیں ہوا تھا جو اربن تھا. اس کے بعد لوئسٹ اربن پرپورشن جو تھا وہ فاٹا میں تھا. اور اس کے بعد ہر اس مردم شمار کے مطابق ہر جو تیسرا آدمی ہے وہ شہر میں رہتا ہے. اور اس میں زیادہ تر اربنائزیشن کا ٹرینڈ چلا تھا. اس کے مطابق کراچی جو ہے وہ فرسٹ سٹی تھا آبادی کے لحاظ سے، اور لاہور جو ہے وہ
سیکنڈ تھا، اور اس کے مطابق پاکستان کا جو نمبر تھا آبادی کے لحاظ سے وہ 7 تھا پاپولیشن کے لحاظ سے۔ تو یہ چند کویسچن تھے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید بھی جو کویسچن ہیں ان کو بھی ڈیٹیل سے اس طرح انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو اس کا جو PDF ہے وہ آپ کو انشاءاللہ میں واٹس ایپ چینل کا ایک لنک شیئر کر رہا ہوں، اس میں آپ کو مل جائے گا۔ تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔